بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بہت دکھ بری بات اور بہت بڑا سانحہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ تحصیل جڑاں میں بہت بڑا المناک ایک واقعہ پیش آیا، ابھی تک ہم وہ بھول نہیں پائے۔ تو ایک اور سانحہ ڈی جی خاں میں ہوا ہے، اور اس واقعے میں بھی مسجد کا ہی تنازع تھا، مسجد کا ہی معاملہ بنا۔ سانحہ جڑاں والا وہ بھی 3 سال تک مسجد کا معاملہ بنتا رہا، چلتا رہا، معاملات الجھتے رہے۔ بالآخر ہمارے بھائیوں کو مار دیا گیا۔ قاتلین نے بڑے ظلم اور تشدد اور جبر کے ساتھ ان کو گولیاں ماری۔ ابھی وہ ہمارے اہل حدیث بھائی صدمہ نہیں بھولے۔ تو ایک اور صدمہ اس سے بھی زیادہ المناک، اس سے بھی زیادہ غم، اور جو ہمارے بھائیوں کو پریشان کر کے چلا گیا۔ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 15 سال ہے، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ بھائی محمد فیاض جھانگلہ ڈی جی خاں، ان کا وہ بیٹا بھائی محمد فیاض صاحب کا بیٹا حافظ محمد وقاص قرآن کا حافظ تھا، اور 30 سال پہلے جگہ کا تبادلہ ہوا کہ یہ جگہ آپ لے لیں اور یہ جگہ ہم لے لیتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی محمد فیاض صاحب کو اور ان کے والد محترم کو جگہ ملی، اس میں انہوں نے مسجد کو تعمیر کر لیا، مسجد کو بنا لیا۔ 30 سال کے بعد اس مسجد کے آگے سے مین روڈ نکلا۔ ان کے دل میں خلش اور بے ایمانی آ گئی کہ اس جگہ کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا ہم اس جگہ کو واپس لیتے ہیں۔ مسجد کی دیوار گری، مسجد کی دیوار وہ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا نہیں بنانے دیں گے۔ بالآخر تنازع بڑھتا چلا گیا، عدالت میں گیا۔ آخر عدالت نے فیصلہ دیا، محمد فیاض کے ورثاء جو 30 سال سے مسجد میں کام کر رہے تھے اور مسجد کا انتظام و انصرام بھائی محمد فیاض ہی چلا رہے تھے، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو لہٰذا کاروباری سلسلے میں وہ سعودیہ تھے۔ عید کے دن آئے، جب فیصلہ عدالت نے دے دیا، فیصلہ عدالت نے کر دیا کہ 30 سال سے یہ مسجد کی جگہ ہے، یہ مسجد ہی رہے گی اور مسجد کو ہی دی جائے گی۔ فیصلہ ہونے کے بعد ظالموں نے، ان درندوں نے، ان سفاک ظالموں نے، جن کا مسلک، جن کا تنظیمی اعتبار سے تعلق اور ہے، میں کسی مسلک کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ وہ بریلوی مکتبہ فکر کے وہ نوجوان، وہ لوگ جنہوں نے جب فیاض صاحب باہر چلے گئے، محمد وقاص صاحب مدرسہ کے طالب علم، مدرسہ کا یہ اسٹوڈنٹ، اس کو اتنی بے دردی سے مارا گیا، گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر اس کی ماں کے منہ کے آگے ہاتھ کو رکھ دیا گیا، اور محمد وقاص صاحب کو چھریوں کے ساتھ مارا اور مارتے رہے۔ 11 زخم چھریوں کے آئے، آخر میں گولی ماری۔ اس معصوم بچے کو ماں کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، ماں کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آخر اس بچے کا قصور کیا تھا؟ وہ بچہ نہ کسی کے ساتھ لڑا، وہ بچہ نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مکالمہ ہوا، نہ اس بچے نے کسی کا نقصان کیا، نقصان بھی نہیں کیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا، آئینی جنگ اس کے بابا اور اس کے دادا نے لڑی، لیکن قصور کس کا نکالا گیا؟ چھریوں کے وار کس پہ کیے گئے؟ محمد وقاص حافظ پہ۔ تو میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیا اہل الحدیث اب مساجد کا نشانہ بنا کر مارے جائیں گے؟ ان کی گردنوں پہ چھریاں اور گولیاں چلائی جائیں گی؟ بڑے دکھ سے کہتا ہوں، قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ میں محبت اور ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے ظالموں کو پکڑو اور کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ ہمارے اہل حدیث لوگوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے جب بھی دیکھا، جہاں بھی دیکھا مسجد کا تنازع نظر آتا ہے۔ ہم نے جڑاں والا میں دیکھا مسجد کا تنازع،
3 سال پہلے مسجد بنانے والے ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈی جی خاں میں حافظ محمد وقاص جو کہ چھوٹی عمر کا نوجوان ہے اور قرآن کا حافظ ہے، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے یہ ماں کبھی بھول نہیں پائے گی، یہ صدمہ ماں کبھی نہیں بھول پائے گی۔ 5 بہنوں کا ایک بھائی اور ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، ماں کے بیٹے جتنے بھی ہوں محبوب ہوتے ہیں، ماں کو پیارے ہوتے ہیں، ماں بہت پیار کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ آنکھوں کے سامنے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، چھریوں کے وار کر کے ذبح کر دیا گیا، 11 وار چھریوں کے اور ایک گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں حکام والا سے کہتا ہوں، میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی، حافظ محمد عثمان غنی صاحب جو کہ ڈی جی خاں مرکز البدرین کے محتمم مدیر ہیں، اسی طرح میں نے اپنے بھائی وسیم سلفی صاحب سے بات کی، میں نے عبدالرب جرار صاحب سے بات کی، میں نے متین بھٹا صاحب سے بات کی، اپنے رفقا سے بات کر کے میں نے احوال لیا، میں نے پوچھا۔ الحمدللہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، سینٹ کے وہ ممبر بھی ہیں اور وہ معاون خصوصی ہیں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ان ظالموں کو جلدی سے جلدی پکڑوائیں اور کیفر کردار تک پہنچائیں، اور پہنچانے کے لیے اپنا خصوصی کردار ادا کریں۔ اور قومی سلامتی کے اداروں سے کہتا ہوں کہ اس کو بہت باریک بینی سے دیکھا جائے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اہل حدیث ہی ٹارگٹ کیوں، اہل حدیث ہی ذبح کیوں ہونا شروع ہو گئے، آخر کون لوگ ہیں وہ جو صرف اہل حدیث پر گولیاں چلا رہے ہیں، صرف اہل حدیث کو ذبح کر رہے ہیں، اور مسجد کی آڑ لے کر۔ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہم نے مساجد کو اللہ کے گھر سمجھا ہے، اور ہم نے کبھی بھی الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد کوئی بھی ہو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری مسجد میں کوئی بھی نمازی آئے ہم اسے روکتے نہیں، خندہ پیشانی سے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، ہماری مساجد میں کوئی بھی آئے وسعت ظرفی سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو مساجد کی آڑ میں ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں؟ میں حکام والا سے اور بالخصوص قومی سلامتی کے اداروں سے، ان اداروں سے جو خفیہ ادارے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان ظالموں کو نہ چھوڑا جائے، ان ظالموں کا تعاقب کیا جائے اور ان پہ مقدمہ چلایا جائے، اور عدلیہ ان کو سزا واقعی قرار دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ اس بچے کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی فیملی کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور حافظ محمد وقاص کا اللہ ہم کو بدلہ زندگی میں نصیب فرمائے۔ عدلیہ کے تھرو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری جماعتوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن سلامتی کو رائج رکھے، امن و سلامتی کو اللہ سلامت رکھے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔